السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں طبی گولڈ پرائز یوٹیوب چینل، تو انہیں پریس کریں، بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں۔ جہاں تک مجھے سنا اور دیکھا جا رہا ہے، جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ کی رحمتیں ہمیشہ رہیں، آمین۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے آج کی کہانی، اس عنوان کے تحت آج ایک نیا افسانہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک مشہور صحافی اور دانشور نے لکھا ہے، جس کا نام ہے جناب رضا علی عابدی صاحب۔ تو آئیے سنتے ہیں انہیں کی زبانی۔ یہ دلی کی جامع مسجد ہے، شاہجہاں کی جامع مسجد، اور فرض کیجئے کہ ہم اس کے سب سے اونچے مینار پر چڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے خیبر کی جانب نگاہ کیجئے تو جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک ایک سیدھی سڑک چلی جاتی ہے، اور یہ سڑک پانی پت، لاہور اور پشاور کے دھندلکوں میں کھو جاتی ہے۔ اب ذرا بنگالہ کی جانب دیکھیے تو جمنا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے آگرہ، الہ آباد اور بنارس ہوتی ہوئی یہی سڑک بنگال کے سبززاروں میں گم ہو جاتی ہے۔ یہی جرنیلی سڑک ہے، اور یہ اسی سڑک کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس سڑک پہ چلیں۔ کلکتے تک 1500 میل کا سفر طے کرنے کے لیے ہم جب پشاور سے نکلے تو گرمی کا یہ حال تھا کہ آگ برس رہی تھی۔ جو حال تھرمومیٹر کے پارے کا تھا وہی انسانوں کا تھا۔ جی ٹی روڈ پر دوڑتی ہوئی ہماری ویگن کے اندر کچھ ایسی کیفیت تھی۔ پشاور سے کلکتے تک ہماری راہ میں شہر ہی شہر تھے، کچھ آباد اور کچھ بہت آباد، اور ان کی گلیوں میں کس کر چوٹیاں گونجنے والی ملگجے لباس والی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی آوازیں آج بھی ویسے ہی گونج رہی تھیں جیسے پچھلے برس یا پچھلی صدی گونجی ہوں گی۔ راولپنڈی پیچھے چھوٹا، روہتاس کا قلعہ نکل گیا، گجرات کا قلعہ آ پہنچا، سوہنی کا دریا اور سکھوں کی مزاحمت کا آخری میدان کہ جہاں انہوں نے فرنگیوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اپنے اس سفر میں ہم گجرات کی گلیوں میں بھی چلیں گے۔ چھوٹے بچے نے تھوڑی تھوڑی مدد کر جاؤ گے، میرے بچوں کی روٹی بن جائے گی۔ میں بچہ یہ جرنیلی سڑک جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک دو رویا درخت بھی سایہ دے رہے ہیں، اور خدا کے نیک بندے بھی کہ جن کی دہلیزوں پر آج بھی کتنی ہی جبینیں جھکی ہوئی ہیں۔ اپنے سفر میں ہم ان بزرگوں کی زیارت گاہوں سے بھی گزریں گے۔ جامن دیا سونیا دید تیری نو پاون دیا، لے دے چٹھیاں مدینے نو جاون دیا، لے دے چٹھیاں مدینے نو جاون دیا، من لیندا اے تیری خدا سونے آوے، لے دے چٹھیاں مدینے۔
پاکستان سے گزر کر ہم جب ہندوستان پہنچے تو کہنے کو گرمیوں کا موسم، لیکن سچ یہ ہے کہ شادیوں کا موسم تھا۔ شہروں کی گلیاں باراتوں سے بھری ہوئی تھیں اور اپنی پکی فصل بیوپاری کو دے کر کسان اب اپنی دلہن لینے جا رہا تھا۔ ہم اپنا زیادہ تر سفر بسوں میں طے کریں گے، وہی بسیں جن کے فرش مونگ پھلی اور سنگترے کے چھلکوں سے اٹے ہوئے ہیں اور جن میں ڈرائیور کے قریب کھڑا ہوا کوئی شخص ہمیشہ کی طرح آج بھی کچھ نہ کچھ فروخت کیے جا رہا ہے۔ کیسے دکھائیں؟ لے پہلے نمبر پر 4 لائنوں میں ABC لکھنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ جو ہندی کی ماترائیں انگریزی میں دی گئی ہیں، اس سے آگے دیکھے گا گنتی۔ یوں سفر کرتے ہوئے ہم ہریانہ کے علاقے سے گزریں گے۔ امبالہ اور کروکشیتر سے آگے بڑھ کر ہم کرنال تک جائیں گے۔ البتہ جس طرح چرخے کی کوک سن کر رانجھا پہاڑوں سے اتر آیا تھا، ویسی ہی ایک کوک سن کر ہم اپنی بس سے اتر جائیں گے۔ اور پھر دلی سے پہلے وہ پڑاؤ جہاں ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اس شہر کا نام بتانے کی ضرورت بھی کیا ہے، وہاں کل بھی لڑائیاں ہوتی تھیں اور آج بھی وہی عالم دیکھا گیا۔ جی ہاں، پانی پت۔ بو علی شاہ قلندر کے اس شہر سے ہم دلی پہنچتے ہیں تو ایک قلعے کی سرخ فصیلیں اور ایک مسجد کے سفید مینار ہمیں اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ ہم جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کچھ کھانے چلیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ کھائیں گے کیا؟ بڑے کا بھنا، بڑے کا سادہ، بڑے کا قیمہ، بڑے کلیجی، بڑے کا چاپ، بکرے قورمہ، انڈا، مچھی، مرغا، شیخ کباب، شامی کباب، مٹن بریانی، جس میں سب جوردار سب ملے گا۔ واہ واہ۔ اور جو کوئی جامع مسجد کے پچھواڑے مٹیا محل کی گلیوں میں نہیں گیا، اس نے دلی نہ دیکھی۔ یہاں دلی صرف دیکھنے ہی کی نہیں، سننے کی جا ہے۔ ہم بھی اس شہر کی صدائیں سنیں گے۔ بھیا کالے پیلے لال سرخ سبز کاشمی آسمانی اودے لگا دیے شربت کو، اوروں کی زنانی کھرنیاں یار کے مردان فال سے لگا دیے شربت۔ جرنیلی سڑک کا یہ سفر ہمیں کوس میناروں کے ساتھ ساتھ متھرا اور آگرے لے جائے گا۔ ہم بسنے والے شہروں کے علاوہ وہ نگر بھی دیکھیں گے جو پھر آباد نہ ہو سکا۔ ہم فتح پور سیکری کے محلوں میں اب میاں تانسین کی صدا تو نہیں سن پائیں گے، لیکن سلیم چشتی کی آواز اب بھی بلند ہوتے دیکھیں گے۔ آباد کر دو دل کی اے دنیا سلیم چشتی، مولا سلیم خواجہ سلیم۔ اس سفر میں ہم جہاں تک چلے شادیاں ہمارے ساتھ چلیں، باجے گاجے باراتیں دھوم دھڑکے ہمارے ہم سفر رہے، اور حویلیوں کے دالانوں میں وہ گیت گونجتے ملے جو مسرت و شادمانی کا بھرپور احساس دلاتے ہیں۔ جی ہاں، وہی گیت۔ اپنے اس سفر میں ہم اپنا روزنامچہ بھی ساتھ رکھیں گے، لیکن ورق پر لکھے ہوئے حرف کا روزنامچہ نہیں، بلکہ ٹیپ میں بھری ہوئی آوازوں کا روزنامچہ۔ میں جا بجا آپ کو اپنی اس ڈائری کے ورق سنواؤں گا۔ بنارس بھی شادیوں کے معاملے میں آگرے سے پیچھے نہیں ہے۔ جس روز میں وہاں پہنچا وہاں بھی شادیوں کا زور تھا۔ اس سڑک پر چلتے ہوئے ہم شہروں، قصبوں اور دیہات میں چلیں گے۔ ہم سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں جائیں گے۔ بنارس کی دال منڈی میں ہم جن آوازوں کی تلاش میں پہنچے تھے
وہ تو نہ مل سکیں، ہم وہاں سے آپ کے لیے کچھ ایسی آوازوں کی سوغات لے کر آئیں گے۔ ہاں وہ تو گالی دیتی ہیں۔ ہمیں سب جانا نا، ہم یہاں کیسا سے ہم کتنا شریف ہی کہاں سے نیچے آ کے بس گئے، ہم لوگ سب جانا تو پھر کیسا سے نیچے آ کے بس گئے۔ ان کے نैہر میں افسر ہوں۔ ہم گھروں میں بھی جائیں گے، گھر والوں سے بھی ملیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کا رہن سہن کیسا ہے، بزرگ کیسے رہتے ہیں اور جوان کیسے۔ آج بھی ہم جس گھر میں جائیں گے وہاں یہ ضرور سنیں گے کہ بیبی انکل آئے ہیں، انہیں وہ پوئٹری تو سناؤ جو مس نے تمہیں یاد کرائی ہے۔ I love little pussy, her coat is warm, and if I don't hurt her, she will do me no harm. So I will not pull her tail, not drive her away, but pussy and I very gently will play. بچوں سے یہ نظمیں سنیں گے اور پس منظر میں شب برات کے پٹاخے۔ اپنے اس سفر میں ہم تیرتھ یاترا بھی کریں گے۔ الہ آباد میں اکبر کے قلعے کے سائے میں ہنومان جی کے مندر میں حاضری دیں گے اور عقیدت کے پھولوں کی خوشبو اپنے ساتھ ساتھ لیتے آئیں گے۔ ارے تم کو گئے پربھو اب لاج ہمارے۔ تاریخ کی کچھ اور ہستیوں کی طرح ہم بھی کلکتے پہنچیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ نہ قید و بند کی مصیبتیں اٹھائیں گے اور نہ کسی سرزمین کو فتح کریں گے، البتہ دریا کے کنارے کنارے چلیں گے اور مندروں کی گھنٹیوں اور پجاریوں کے شور میں جوگیوں کے گانے سنتے ہوئے اس تاریخی شہر کو دیکھیں گے جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلکتہ مر رہا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ کلکتہ نہیں مر رہا ہے۔ یہ تاریخی سڑک ہے، اس کے کنارے کنارے تاریخ کی نشانیاں قطار باندھے کھڑی ہیں۔ ہم ان کے کھنڈروں میں چلیں گے یا ان کے ماضی میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ راہ میں تاج محل بھی آئے گا، آپ تاج محل کی کہانی بھی سنیں گے، کچھ میری آواز میں اور کچھ خود تاج محل کی آواز میں۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جی ہاں، میں نے ٹھیک کہا تھا، خود تاج محل کی آواز میں۔